ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم آج کی اس مختصر محفل میں عشر کے حوالہ سے چند مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ العشر، عشر کے حوالہ سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عشر کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ عشر یہ فرض ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب پھل پک جائے نا تو درخت کے پھل کو کھا لو اور اس کی کٹائی کے دن اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ مال ہے اس پاکیزہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، پیدا کیا ہے، اگایا ہے، اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ یاد رکھیں خرچ کرنے کے حوالہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صیغہ امر استعمال کیا ہے، اور اصول فقہ کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ الامر للوجوب، امر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فصل ہے، جو کاشتکاری ہے، جو پیداوار ہے، اس کے خرچ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، تو جو حکم الہی ہوتا ہے وہ وجوب کے درجے کا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی قرینہ صارفہ وہاں پر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو صدقۃ العشر اس کا حکم یہ فرض کا ہے، لہذا جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ اس حوالے سے دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ عشر ایک آدمی پر کب فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس فیما قل من 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم غلے کے اندر عشر فرض نہیں ہے۔ اب بھائی 5 وسق کتنے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک وسق ہوتا ہے نا وہ 60 سا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 وسق اگر حساب لگائیں تو وہ 300 سا بن جاتے ہیں۔ ایک سا کے اندر 1 کلو 2 کلو 2.25 کلو وزن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ حدیث طیبہ نے جو عشر نکالنے کا نصاب مقرر کیا ہے وہ 5 وسق ہے۔ موجودہ وزن کے اعتبار سے 5 وسق جو ہے اس کا کتنا وزن بنتا ہے، کسی نے کوئی رائے دی ہے، کسی نے کوئی رائے دی ہے، کسی نے کوئی رائے دی ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو راجح ترین موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو 5 وسق ہے نا، ہمارا جو موجودہ وزن جو ترازو چلتا ہے، جو رائج الوقت ہے، وہ تقریباً 15 من گندم جو ہے، 15 من جو فصل ہے وہ بنتی ہے۔ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس 15 من فصل پیداوار موجود ہے وہ عشر کے نصاب کو پہنچ گیا ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ اس حوالہ سے جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر جب خرچ کرنا ہے، عشر دینا ہے، تو وہ کتنا دے گا،
ٹھیک ہے بھائی، فصل کی دو کیٹاگریاں ہیں، دو حصے ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح البخاری کے اندر ان کی حدیث موجود ہے کہ فصل اگر بارش کے پانی سے تیار ہو جائے، یا کوئی درخت ہے اس کی جڑیں وہ اتنی تر ہیں کہ اسی تری سے اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے، کسان کو، کاشتکار کو محنت نہیں کرنی پڑی، مشقت نہیں کرنی پڑی، پیسہ نہیں لگانا پڑا، یعنی فری کے اندر وہ فصل تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا فصل اس کے اندر جو عشر کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ 10واں حصہ دے گا۔ اگر اس پہ کاشتکار کو محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، جس طرح ٹیوب ویل چلاتے ہیں وہاں پر تیل جو ہے وہ بڑا مہنگے داموں ملتا ہے، ایک کاشتکار کو، زمیندار کو پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، اگر محنت زیادہ ہے تو وہاں پر 20واں حصہ ہے، یعنی 20 من فصل میں سے 20واں حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کے اندر آپ نے نکالنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت جو ہے اس نے آبپاشی کے لیے ایک نہری نظام بنایا ہوا ہے۔ اب نہری نظام سے ایک کاشتکار، زمیندار جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو فری میں آ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ فری میں نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر نہری پانی بھی کاشتکار استعمال کر رہا ہے تو وہ معاملے کے طور پر سرکار کو وہ پیسے دیتا ہے، پیسے کم دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پانی کے حصول کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب نہر ہے، اس کو کھودنے کے لیے اس کو مشقت کرنا پڑتی ہے، کھال ہے، اس کو کھودنے کے لیے اس کو مشقت کرنا پڑتی ہے، خود کرتا ہے پھر مشقت ہے، اگر کوئی نوکر رکھتا ہے تو اس کو وہ پیسے دیتا ہے، مزدور رکھتا ہے اس کو وہ پیسے دیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کی چونکہ مشقت ہے، یہ جو پانی استعمال کرتا ہے نہر کا، لہذا ایسا پانی استعمال کرنے والا بھی 20واں حصہ عشر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو 5واں سوال ہے، 5واں مسئلہ وہ یہ ہے کہ فصل آنے والے اخراجات، فصل پر آنے والے اخراجات، مثال کے طور پر ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب کاشتکاری فصل وہ تیار کرتا ہے، اس کے لیے اس کو اخراجات، سب سے پہلے وہ زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر ہے اس کو استعمال کرتا ہے، تیل ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، کھاد ہے، سپرے ہے، اگر نوکر رکھے ہوئے ہیں ان کی مزدوریاں الگ ہیں، یہ تمام کے تمام اخراجات ہیں۔ تو اب جب آدمی عشر نکالے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے جو اخراجات ہوئے ہیں یہ اخراجات الگ کر کے جو باقی فصل بچے گی اس میں سے عشر دینا ہے، یا ان اخراجات کو الگ نہیں کرنا، بلکہ مجموعی اعتبار سے جتنی فصل ہوئی ہے اس میں سے عشر جو ہے وہ دینا ہے۔ اس حوالے سے صحیح رائے کیا ہے؟ بھئی جب دلائل شرعیہ کو پڑھیں تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ اخراجات آ جائیں ان کو الگ نہیں کرنا، بلکہ مجموعی اعتبار سے جتنی آپ کی فصل ہوئی ہے اس میں سے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں عشر جو ہے وہ دینا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی سپرے بڑی مہنگی ہے، دوائیاں بڑی مہنگی ہیں، کھاد بڑی مہنگی ہے، پیٹرول کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ڈیزل کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ بھائی جان، اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو آپ اپنی پیداوار جو ہے اس کی فیصد کو بھی تو دیکھ لینا، کہ جہاں پر 20 من یا 30 من نکلتی تھی اس کی جگہ پر دوائیاں آپ نے استعمال کی ہیں، کھاد استعمال کیا ہے، تو اب آپ کی جو فصل ہے وہ آپ کو 40 45 50 یا 60 من تک جو ہے وہ آپ کو فصل جو ہے وہ فیصد دے رہی ہے، آپ کا جو غلہ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے، لہذا اس طرح کا ہیلا بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالہ سے ہمارے پاس چھٹا سوال یہ ہے کہ حصے پر لی ہوئی جو زمین ہے اس کے عشر کا کیا طریقہ بنے گا؟ بے حصے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مزارع ہے، محنت کرنے والا۔ اس نے کہا بھائی یہ زمین ہے 1 ایکڑ ہے، 2 ہے یا 10 ایکڑ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، زمین میری ہے، محنت تیری ہے، ٹھیک ہے، اچھا حصے پہ دے دی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب وہ محنت کر رہا ہے، زمین اس کی ہے، جو اخراجات ہوں گے وہ انہوں نے نص کر لینے ہیں، آدھے کر لینے ہیں۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ ایسے لوگ عشر کیسے نکالیں گے؟ بھائی بڑا سادہ اور آسان طریقہ ہے، جب فصل تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جتنا حصہ جس اعتبار سے بنا تھا، جتنا حصہ کاشتکار کو آنا تھا وہ لے کے چلا گیا، اور جتنا غلے کا حصہ زمین کے مالک ہونا تھا وہ لے کے چلا گیا۔ جس کو جتنا حصہ غلے کا ملا ہے، اگر اس کے پاس غلہ اتنا اس کو مل گیا ہے کہ وہ عشر کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو زمین کا مالک الگ سے عشر ادا کرے گا، اور جو کاشتکار تھا، جو محنت کرنے والا تھا، وہ الگ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں عشر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس حوالہ سے ہمارے پاس 7واں سوال وہ ہے ٹھیکے والی زمین کا عشر کون دے گا؟ ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو ٹھیکے پر زمین دے۔ ٹھیکے کا مطلب یہ ہے بھائی آپ مجھے 1 سال کے لیے 50,000 روپیہ دے دیں گے، میں کاشتکاری نہیں کروں گا۔ اب زمین آپ کی، آپ اس کے اوپر اخراجات کریں، ٹھیک ہے، اور جو فصل ہوگی وہ ساری کی ساری تیری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جو ٹھیکے پر زمین دی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو پیداوار ہے اس کا عشر وہ دے گا جو کاشتکار ہے، جو محنت کر رہا ہے۔ کیوں کہ ساری کی ساری فصل جو ہے وہ کاشتکار کے گھر میں جائے گی، ٹھیکے دار کے گھر میں جائے گی، جو زمین کا مالک ہے اس کے گھر میں تو 1 من بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جس نے زمین ٹھیکے پر دی ہے، جو زمین کا مالک ہے، اس نے ظاہر پیسے لے لیے، اب اس کو جو پیسے ملے ہیں اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ دیکھے کہ جو مجھ کو ٹھیکے کی زمین سے جو پیسے وصول ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہے، نصاب زکوٰۃ اس تک پہنچتی ہیں۔ اگر نصاب زکوٰۃ تک وہ پیسے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اور 1 سال ان پر گزر جاتا ہے تو وہ اس رقم کی زکوٰۃ دے گا، لیکن اس ٹھیکے پر دی ہوئی زمین سے ملنے والی جو فصل ہے اس میں سے عشر دینا وہ اس کا حق نہیں۔ وہ جو ٹھیکے پر زمین لے رہا ہے اس کا حق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں عشر جو ہے اس کو ادا کرے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس 7واں سوال، 8واں سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹھیکے پر زمین لی جاتی ہے، ظاہر ہے جو ٹھیکے پر زمین لیتا ہے اس کے اوپر وہ اخراجات کرتا ہے، تب جا کر کے فصل تیار ہوتی ہے۔ اب جب اس نے عشر دینا ہے تو اس کی فصل کے اوپر آنے والے جو اخراجات تھے اس کو وہ الگ کرے گا یا مجموعی طور پر وہ اللہ کے راستے میں عشر ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اخراجات کو دیکھیں، بھئی 1 ایکڑ زمین ہے، اس کے لیے اس نے بطور ٹھیکے کے 40 یا 50,000 روپے الگ دے دی ہیں۔ پھر فصل تیار کرنے کے لیے اس نے اخراجات الگ سے کیے ہوئے ہیں، ان اخراجات کو وہ شمار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جتنے اخراجات کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مجموعی طور پر جتنی فصل اس کو حاصل ہوئی ہے اس مجموعی فصل میں سے، پیداوار میں سے اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں عشر جو ہے اس کو ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ اپنے اخراجات کو فصل میں سے الگ نہیں کرنا۔ اس حوالہ سے ہمارے پاس جو 9واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ سبزیاں ہیں، پھل ہے، اب ظاہر ہے یہ پیداوار بھی زمین سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اوپر عشر ہے یا نہیں ہے، اس مسئلہ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء وہ کہتے ہیں بھی جو سبزیاں ہیں
ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبزیوں کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، وہ سٹور ہو سکتی ہیں، ذخیرہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، پھل ذخیرہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتے، جو ہوں گے ان کے اندر ہوگی زکوٰۃ، جو ذخیرہ نہیں ہو سکتے ان پر نہیں ہوگی۔ اور بعض تو مطلق طور پر جو ہے وہ سبزیوں کے اندر عشر کے زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے، دلائل شرعیہ کی عمومیت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح گندم ہے اور جس طرح چاول کی فصل ہے بعین ہی، اسی طرح جو سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، جو پھل زمین سے پیداوار ان کی ہوتی ہیں، جو درخت ہیں، ظاہر ہے ان کی جڑیں زمین کے اندر ہی ہوتی ہیں نا، تو وہ درخت جو ہے وہ پھل دیتے ہیں۔ باقی چیزوں کی طرح سبزیوں پر بھی عشر ہے اور جو پھل ہیں ان کے اوپر بھی عشر جو ہے وہ موجود ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پھل کی صورت میں نعمت دے، سبزیوں کی صورت میں آپ کو نعمت دے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کے اندر جو آپ ضرور جو ہے وہ خرچ کریں۔ ہمارے پاس محترم ناظرین کرام چند سوالات تھے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر مزید کسی آدمی کو کوئی اشکال ہے، اگر کوئی سوال ہے، تو وہ ان باکس کے اندر بطور کومنٹس جو ہے اپنے سوال کو بھیج سکتا ہے، اور ہم آپ کے دینی سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔